السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو طواف کا مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ نماز مغرب کے فوراً بعد کا منظر، ماشاءاللہ خوبصورت منظر۔ حجاج کرام نے نماز مغرب ادا کی اور نوافل ادا کرنے کے بعد یاد رہے ہر نماز کے بعد نماز جنازہ بھی ہوتا ہے، اور جو مکہ المکرمہ کے حدود میں جو آدمی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو حرم پاک میں لے آ کر نماز جنازہ ہر نماز کے بعد تقریباً ہوتا ہے، الا قلیل کہیں سال کے اندر کوئی ایک دو نمازوں میں نہ ہو تو، وگرنہ ہر نماز کے اندر ہر نماز کے بعد ایک دو جنازے 4 5 7 8 ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال نماز جنازہ اور نوافل سنت سے فارغ ہو کر حجاج کرام ماشاءاللہ طواف میں مصروف ہیں۔ خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور کچھ حجاج کرام بیٹھے ہیں، نماز عشاء کا انتظار ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پھر حجاج کرام اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اپنے ہوٹلوں کی طرف ماشاءاللہ۔ ابھی حجاج کرام کافی تعداد میں بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں نماز عشاء۔ تقریباً 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تک حجاج کرام نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں اپنے ہوٹلوں کے اندر۔ ماشاءاللہ بیت اللہ کا جو طواف کا منظر ہے وہ خوبصورت منظر ہوتا ہے اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ناظرین، دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمارے اہل و عیال کو، آپ کے اہل و عیال کو، تمام دوست احباب دور کے نزدیک ہیں، سب کو بیت اللہ کا یہ خوبصورت منظر اپنے آنکھوں سے نصیب فرمائے، دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہر مشکلات آسان فرمائے، ہر پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں وقت ہو رہا ہے 6:26 ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، اور خوبصورت چاند آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مینار کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چاند ہے ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور یہ ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں، مصر کے کچھ شعر و اشعار اور جس طرح ہوتے ہیں نعت وغیرہ یہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اسی طرح حجاج کرام بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد حجاج کرام پھر اپنے ہوٹلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی عصر کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل کی طرف جائے اور آرام کرے، جلدی سو جائے، اور پھر صبح جلدی 4 بجے واپس مسجد میں آ جائے، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھ کے واپس چلے جائے، جلدی آرام کرے اور پھر ظہر میں آ جائے۔ اسی طرح یہ سب حجاج کرام کے پاس چند دن ہوتے ہیں، کسی کے پاس 18 دن، کسی کے پاس 20 دن، کسی کے ساتھ 15 دن، اور اسی طرح 21 دن، 28 دن، زیادہ تک زیادہ 28 دن والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھیں، تھوڑا سا حجاج کرام آرام کے لیے چلے جاتے ہیں اور ظہر پڑھتے ہیں، عصر مغرب عشاء اور دن گیا۔ اسی طرح ناظرین بہت ہی ہماری زندگی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور جو آدمی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لیا بس اس نے اٹھا لیا، جو غفلت میں رہا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اگلے سال، 6 مہینے، اسی طرح کرتے کرتے زندگی کافی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو ناظرین اس زندگی سے، خوبصورت زندگی سے اپنا فائدہ اٹھائیں، اللہ اور رسول کی تابعداری کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، جہاں بھی رہیں
اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ رہیں، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور کوشش کریں نمازیں 5 ہو جائیں، اور تہجد کی بھی کوشش کریں، نوافل کی بھی کوشش کریں، ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو قیامت والے دن نوافل کو بھی فرض میں شامل کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نمازوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی فرضوں میں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں کو اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو نوافل اگر ہیں تو نوافل فرضوں میں شامل کر دیں، اور ان کو فرضیں جتنے سال کی بنتی ہیں، 1 لاکھ فرض بنتا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ جتنے بھی ہیں ان کو پورا کر دیا جائے۔ تو ناظرین یہ اس چیز سے زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اور نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک میں، تو انشاءاللہ یہ جو اعمال صالح ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دیں گے۔ جب ہر چیز انسان سے جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، اور ساتھ چھوڑ دیں گے جو انسان نے صالح اعمال کیے ہوں تو وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، ہمیشہ ہی رہیں گے اعمال صالح۔ تو اعمال صالح کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے دوست الحمدللہ۔ حاجی سائڈ پہ ہو جاؤ۔ دعا یہ مصر کے ہیں ماشاءاللہ، دعا مانگ رہے ہیں، یہ تصویریں بنا رہے تھے، میں نے بھی دکھا دی ان کو ماشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت، یہ لگتے ہیں سب قاری ہیں، بہت اچھی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مصر کے جو قاری ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی پیاری آواز ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اچھی آواز ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں بچے ہوں، بہت پیاری آواز ہے، سریلی آواز ان کو۔ قرآن مجید میں جب قرآن مجید پڑھتے ہیں بہت ہی سریلی آواز سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کو بھی میں نے کہا تھا تھوڑا سا پڑھیں، یہ میں نے شارٹ ویڈیو میں ڈال دیا ہے، اگر کسی نے سننا ہو تو وہاں سن لیں۔ یہ دوستوں کے آواز بہت خوبصورت ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پیچھے جو ہے عورتوں کی جگہ ہے مخصوص، جو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی بیٹھی ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ چلی جاتی ہیں، اور یہ جگہ خالی ہو جاتا ہے، نماز کے لیے ہی بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام دوست صاحبوں کو نمازی بنائے۔ اللہ پاک کو ہم سب کے گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔